کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ مگر تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو۔ یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور نیکوکار ہو، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے پاس کچھ نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو علم نہیں رکھتے انہی کی سی باتیں کرتے ہیں۔ سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔